اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مجلس رضا کا یہ امام حسین علیہ السلام صلی اللہ محمد وآل محمد کی سوئم کی مجلس ہے، اس کو ہمیں ایک دن پہلے رکھا ہے اس وجہ سے کیونکہ قبلہ آج ان کی آخری مجلس ہے اور ان کی کمٹمنٹس ہیں، انہوں نے کینیڈا جانا ہے آگے سیکنڈ اشرا پڑھنے کے لیے، تو اس وجہ سے ہمیں پھر آج یہ مجلس جو ہے وہ ایک دن ارلی کرنی پڑی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا ذاکر اہل بیت اظہر عباس صاحب سے کہ تشریف لائیں اور محمد آل محمد کے فضائل و مصائب بیان فرمائیں۔ محمد آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ اجازت نوکری شروع کرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جل وبعد فلا یرا وکربا فشاہدا نجوى مالک الملک ودبرہ تدبیرا صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الأعمى سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وبالقاسم محمد مل کے صلوات۔ الذی کان داعیا الی اللہ بإذنہ وسراج منیرا، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اصول یہ ہے کہ وہ با اصول لگتی ہے۔ آباد رہو وسط رہو جس جس مقام تے تشریف فرماؤ، جڑے اپنے دل اچ نیک مراداں آرزواں لے کے آئے ہو، حسین دی ماں تانوں خالی نہ ولاوے۔ ایک پڑھ لو صلوات آل محمد جی۔
وسد رہو، سلامت رہو۔ ایک ربائی پڑھنا چاہنا، آقا حسین بادشاہ دا محرم ہو گیا ہے اور پاک بی بی دا محرم شروع ہو گیا۔ ایک ربائی پاک بی بی دی شان وچ پڑھنا چاہنا ہے، توجہ میرے پاس سے، اگر تسی سننا ہے تو تاں ہی میں پڑھنا ہے۔ جیو وسد رہو۔ عرض کر رہے ہیں اصول یہ ہے کہ وہ با اصول لگتی ہے، اصول یہ ہے کہ وہ با اصول لگتی ہے، علی کے صحن میں زینب رسول لگتی ہے۔ جیو وسد رہو۔ علی کے صحن میں زینب رسول لگتی ہے، اور کہا بطول نے اکثر جناب زینب سے، بطول میں ہوں مگر تو بطول لگتی ہے۔ جی وسد رہو۔ حوصلہ افزائی دا شکریہ۔ وسد رہو، آباد رہو، یا جی آباد رہو۔ ایک پڑھ لو صلوات پاک بی بی دی ذات تے۔ بہت سونا تسی سماعت فرمایا۔ ایک دو شعر پاک بی بی دی شان وچ ہور سن لو، اور اس کے بعد ایک یا دو وین اور طالب دعا۔ ایک اور صلوات پڑھو آل محمد دی ذات۔ اسلام کی توقیر ہے زینب، اسلام کی توقیر ہے زینب، اسلام کی توقیر ہے زینب۔ آباد رہو، وسد رہو، نیاز مولا توجہ۔ بہت خوبصورت فرد ثانی پیش کرنا چاہنا۔ اسلام کی توقیر ہے زینب، عصمت کی یمی وارث تطہیر ہے زینب، عصمت کی یمی وارث تطہیر ہے زینب۔ اکھی بند کر کے صلوات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک بی بی دا تعارف کروانا چاہنا۔ اے میری مخدومہ کس شان دی مالک ہے، کس عظمت دی مالک ہے۔ نیاز مولا شیر تے توجہ۔ عمران کی پوتی ہے یہ بیٹی ہے علی کی، آباد رہو، وسد رہو۔ عمران کی پوتی ہے یہ بیٹی ہے علی کی، ماں فاطمہ زہرا ہے نواسی ہے نبی کی، حسنین شریفین کی ہمشیر ہے زینب، حسنین شریفین کی ہمشیر ہے زینب۔ نعرہ حیدری۔ جیو وسد رہو۔ ایک اور شعر پڑھنا چاہنا۔ آباد رہو، سلامت رہو، پڑھ لو صلوات بی بی دی ذات تے۔ کہنے کو تو زینب ہے مگر ساری کی ساری، کہنے کو تو زینب ہے مگر ساری کی ساری، خالق نے خدیجہ کی ہے تصویر اتاری،
नानी की तरह दीन की तकदीर है ज़ैनब, कहने को तो जियो जियो बस करो जियो, कहने को तो ज़ैनब है मगर सारी की सारी खालिक ने खदीजा की है तस्वीर उतारी, नानी की तरह दीन की तकदीर है ज़ैनब, इस्लाम की तौकीर है ज़ैनब। सलवात दा पढ़ना सवाब है, मिल के सलवात। एक और सलवात पढ़ लो आले मोहम्मद जी। सुबह शाम विरद अली, अली तू पका लै दोस्ता, दुखां दी दवा मिल वैसिया। सुबह शाम विरद अली, अली तू पका लै दोस्ता, दुखां दी दवा मिल वैसिया। सुबह शाम विरद अली, अली तू पका लै दोस्ता, दुखां दी दवा मिल वैसिया। सुबह शाम विरद अली, अली तू पका लै दोस्ता, दुखां दी दवा मिल वैसिया। सुबह शाम विरद अली, पढ़ लो सलवात। सुबह शाम विरद अली, अली तू पका लै दोस्ता, दुखां दी दवा मिल वैसिया। ज़ैनब दे वीर दी ओ घर विच फूड़ी चा विछा, ज़हरा दी दुआ मिल वैसिया। ज़ैनब दे वीर दी ओ घर विच फूड़ी चा विछा, ज़हरा दी दुआ मिल वैसिया। ज़ैनब दे वीर दी। आबाद रहो वसदे रहो। ओ बुवे बुवे रुलनाए आ समझावा मैं, बुवे बुवे रुलनाए आ समझावा मैं, रब जिथे मिलदा आ दिखलावा मैं। एवें टकरा ना मार, आ मैं दसावां रब किवें मिलसी कित्थों मिलसी। ओ बुवे बुवे रुलनाए आ समझावा मैं, रब जिथे मिलदा आ दिखलावा मैं। नियतां नू साफ कर आ तू मेरे नाल कर भला, नियतां नू साफ कर आ तू मेरे नाल कर भला, ते जांदियां खुदा मिल वैसिया। नियतां नू साफ कर आ तू मेरे नाल कर भला, ते जांदियां खुदा मिल वैसिया। सुबह शाम विरद अली, अली तू पका लै दोस्ता, दुखां दी दवा मिल वैसिया। सुबह शाम विरद अली, पढ़ लो सलवात। आबाद रहो वसते रहो। एक दो वैन और तालबे दुआ। इंज कोई नहीं आंदा जिवें लाश भिराते। आबाद रहो जेड़े रोवन दी नीयत ते आए बैठे हो, एक दा एक वैन कर जाओ। अर्ज प्या करदा इंज कोई नहीं आंदा जिवें लाश भिराते, ते आई बन विच धी ज़हरा दी, लथी महमल तू
لتھی محمل تو ڈٹھی مقتل وچ کئی جاتے لاش بھرا دی آدھا پیاں لتھی محمل تو ڈٹھی مقتل وچ کئی جاتے لاش بھرا دی آوازاں دے چم ویر دے کپے گل نو آکھے تے رو رو کے سید زادی بی بی آدی تینوں سونا کفن رو رو کے آدھی ہے تینوں سونا کفن پواواں میں ہاں محتاج رضا دی آباد رہو بسدہ رہو سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو ایک اور وینڈ کرنا چاہنا عرض پیا کردہ آئی لاش بھرا تے لج عصمت دی تے پا الفت ویر دیاں کڑیاں آنکھیں بعد تیرے آئے میں صدقے آنکھیں بعد تیرے میرا چن ویرن بڑی اوکھی اٹھتے چڑی آنکھیں بعد تیرے میرا چن ویرن میں اوکھی اٹھتے چڑی بی بی آدی کوئی فکر نہیں میرے شام ونجن دا تینے بھوے سڑیا کھیاں گھڑیاں بی بی آدی ہے اٹھ ویکھتا سئی رو کے آدھی ہے اٹھ ویکھتا سئی بھاویں ہاتھ پا باندھ تیری دھی کو میں چاہ کے کھڑی ماشاءاللہ ذاکر اہل بیت حضرت عباس صاحب نے انتہائی احسن انداز سے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جو عشرہ ماہ محرم کی ڈیوٹی دی ہے، جو نذرانہ عقیدت انہوں نے اس محمد و آل محمد کی سٹیج سے بیان کیا ہے، اور جس طرح سے ان تقریباً 12 یا 13 دن کے اندر محمد و آل محمد کا ذکر کیا ہے، سید الشہداء کا ذکر کیا ہے، بی بی پاک کا ذکر کیا ہے، سب لوگ مل کے دعا کریں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو عمر دراز عطا فرمائے اور ان کی جو بھی جائز شرعی حاجات ہے اپنی بارگاہ میں ان کو مقبول اور منظور فرمائے۔ اور اس سے پہلے کہ میں بردر ریاض سید کو دعوت دوں، کیونکہ انہوں نے ایک ٹاپک چھیڑا ہے بی بی کے بارے میں، تو ان کی کنٹریبیوشن عصر عاشور کو ایک کہانی سید الشہداء کی شہادت کے بعد ایک چیپٹر جو ہے دین کا وہ مکمل ہوا، اور اس کے بعد عصر عاشور کے بعد ایک اور حیات جاویداں شروع ہوئی، اور وہ جو ہے بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہ ہے، جنہوں نے ایک ایسا ایک عزاداری، ایک سلسلہ عزاداری مجھے ایسے کہنا چاہیے کہ بنیاد رکھی کہ جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ بیٹھیں۔ اور اس بی بی کی جو کنٹریبیوشن ہے، اور وہ کیوں کنٹریبیوشن نہ ہو، بی بی کی ابھی یہ آپ کو اپنی جو اشعار تھے ان میں بتا رہے تھے کہ بی بی کے والد گرامی شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام ہے، اور بی بی کی والدہ گرامی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور بی بی کے نانا جو ہے وہ رسول پاک رحمت للعالمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جس بی بی کی تربیت ان شخصیات کے سائے کے اندر ہو، تو ان سے اسی قسم کی جو ہے وہ پرفارمنس یا اسی قسم کے دین کو بچانے کی توقع کی جا سکتی ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بی بی کی یہ کنٹریبیوشن ہے کہ قبلہ نے اپنے جو محرم کے دوران آپ کو لیسنز دے رہے تھے یا لیکچرز دے رہے تھے، ان کے اندر یہ بتایا ہے کہ اس بی بی نے اپنی نسل کربلا کے اندر جو ہے وہ ختم کروا دی،
जो लोग गए हैं ज़ियारात के अंदर वो देखते हैं कि जो दमास्कस के अंदर गए बीबी की ज़ियारत के ऊपर, और जो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह की कंट्रीब्यूशन इस दीन को बचाने के लिए, इस नमाज को बचाने के लिए, इस रोज़े को बचाने के लिए, इस अज़ान को बचाने के लिए वो है, वो आपको शाज़ो नादरी इस्लाम की इस सारी स्टोरी में कहीं पे भी मिलेगी। और ये ख़ास तौर के ऊपर जिस तरह से यजीद तो एक नाम है बेसिकली, वो तो एक एक्टर था उस वक्त, लेकिन ये यजीदियत को जिस तरह से बीबी ने ख़त्म किया है, मैं चंद एक अशार में आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। और मिलता नहीं था कोई सहारा यजीद को, मिलता नहीं था कोई सहारा यजीद को, और ज़ैनब ने इस तरह से उजाड़ा यजीद को। और खातून जंग कर नहीं सकती थी इसलिए, खातून जंग कर सकती नहीं इसलिए खुतबों की जुल्फकार से मारा यजीद को। और मैं अब दावत मेंबर दूंगा ब्रदर ज़ुरियाब सैयद को कि वो तशरीफ़ लाएं, और इसके बाद ब्रदर ज़ुरियाब सैयद भी चले जाएंगे। ये भी उनकी इस मुहर्रम की जो आखिरी मजलिस है। मैं आपका भी इंतहाई ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ज़हमत फरमाई है और हमारी सरपरस्ती की है, और यहाँ पे आके बड़े अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी दी है। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी दराज करे और आपको इसी तरह से दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي وأبي. We begin first and foremost by thanking Allah subhanahu wa ta'ala for His infinite mercy, His blessing, and allowing us to commemorate this Majlis for Imam Hussain, his women, his children, and his companions. I would also like to thank the management here at Imamia Mission East London, Nakiba and the whole team of volunteers for their warm reception. Indeed, a khadim like me is not worthy of this, but whatever Lady Fatima alayhi salam gives, we use that to our advantage. I would also like to thank all of the volunteers, especially for your hard work at Dining Hall during the Julus, and your hard work for the Ahlul Bayt. Indeed, your ajr is with Bibi Fatima in this world and the hereafter. Over the past few nights, you've bared with me very patiently. We've looked at this quote of the Holy Imam where he says, I have risen only to reform, to do the Islah of the Ummah of my grandfather and father. And we broke it up into separate parts, why Imam Hussain said, Ummati Jaddi wa Abi, why he said Islah, what does Islah mean, how it links to the reformation of the self. Today, inshallah, I'll just provide you a quick summary and link this to what Imam Hussain was really trying to say. Why was he trying to do the Islah of the Ummah, and what was the ultimate aim? We find in Surah, chapter number 7, Surah Araf, verse number 142, Allah subhanahu wa ta'ala says, and remember when your Lord brought forth from the loins of the children of Adam their descendants. As in, you, me here today, Banu Adam, those who have gone before us, those to come until Judgment Day, Allah subhanahu wa ta'ala in Alam Zar, in the universe before this universe. If you remember the Majlis a few days ago, we described the different universes we've come from, where we're going to go. Just like this is Alam Madda, when we die, we go to Alam Barzakh and the likes. There was a universe we were in before we came to this universe. Surah Araf, verse number 142, describes this. Verse 142 says, Allah subhanahu wa ta'ala lined everyone up, and then it says what? وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. He made everyone look at themselves. And then he said what? He said, Alastu bi rabbikum. Am I not your Lord? Everyone, you, me, everyone who was there replied, Bala, shahidna. Not Na'am, shahidna. Bala,
as in 1 million, a gazillion %. Bala shahidna. And then it goes on. Allah subhanahu wa ta'ala then said, be wary, so that on Judgment Day, you don't say, we did not know of this. What's the summary of this? Essentially, Allah subhanahu wa ta'ala showed us His signs within ourselves. He said, look at how you've been created. Look at who you are. And then you recognize your Lord. Allah didn't say, look at me. Although Allah has no body. He didn't show you anything else. He didn't show you the Quran. He didn't show you the Ma'sumin. He didn't show you this world. He showed you yourself in that universe. And then He said, am I not your Lord? And we all said, Bala, shahidna. Question then. Anyone could say, I don't remember this. But the Quran never lies. It's saying, now don't come to me on Judgment Day and say, we did not know. You've said yes already. So the question therefore is, how do we know? We can't remember it. You see, if you try to use this worldly brain to try to remember it, you'll never be able to. It's from a different universe. So how can we connect to that universe? Come to Imam Hussain. Islah. Connect back to your soul. Connect back to your fitrah. Remember a few days ago we said, you can't teach a kid certain things. It learns it itself. There's a hot radiator, the baby touches it, it knows instantly to remove his hand. Who taught him that? You don't teach him that. It knows itself. Certain things are within your fitrah. Tawheed is one of those things. This is why Imam Hussain said, وَمِثْلِي لَا يُبَايُ مِثْلًا. A man like me, and what I stand for, will never give bay'ah to a man like Yazid, and what he stands for. So you have on one side the tayyibat and the khabithat on the other side. As in to say, all of the good qualities you find within yourself is personified, as in given a body, by the Imam, the Hujjah. And anything that you detest, all the sins, all the corruption, and the other negative temptations, that was characterized by Yazid. This is why we say that you are either a Hussaini or you are a follower of Yazid. Imam Hussain easily could have said, I will not give bay'ah to him. No, a man like me will never give bay'ah to a man like him. Therefore, the maqsad, the main aim, you could say, in one way, of Imam Hussain, on the day of Ashura, beyond Ashura, why he went to battle, taking his sisters, his women with him, no one does that today. So why was Imam Hussain? To sacrifice himself for the religion of Islam, for the greater good, to connect you and me over these days of Azab, not just the 10 days of Muharram, from Muharram to Safar to the 8th of Rabi'ul Awwal, to yourself. Allah said to you, look at yourself, now you understand your Lord. Now it makes sense why Imam Ali said, Man arafa nafsa faqad arafa rabba. He who knows himself knows his Lord. How can you know yourself? Look within your intrinsic nature. First look at yourself physically, your genes, your biology, how you've been made, what makes you a human. But then look at that part of yourself which you can't fathom. You know when someone says to you, are you on my team? For example, you're playing sports. Are you on my team? What's the first thing you say? Me. This isn't you. This is your chest. This is your hand. Me. No, that's your face. Me. This is your arm. These all constitute parts of you. So what's the real you? The real you is your soul. This is why they say when someone dies, the first thing they lose is their name. Please move the body here. Take the body over there. Now it's namaz al-janazah for the mayyat. They won't use your name. Why? Because you're not there anymore. Your soul has now left. Similarly, when you're sleeping, you're in London right now. In your dream, you're in Karbala. You're in another realm. Then you wake up and you're in your bed again. Why? And you feel that dream was real. This is why some scientists say deja vu. You've heard of deja vu? I've been in this place before. That's really your soul going through different universes. And when you come back to this realm and it happens to you again, your soul says, I've been here before. That's not because your body was there, your soul was there. Your soul has a memory as well. It's imprinted into your soul. Therefore, Imam Hussain was trying to activate that. When you come here, every year on the 10 days, 12 days, 2 months, however many days, it's like a magnet. You're being pulled in by the love of Imam Hussain. See where that takes you. And this applies to me first and foremost. Anywhere you go now, you think first of all, if Imam Hussain was watching me right now, as his camera was watching me, would I do this? Would I treat my mother like this? Would I treat my siblings like this? A very good business deal has come, but I'm using fraud to try to deceive the other person. Am I being Hussaini or Yazidi? That's how you will connect to your inner self.
And so as I finish off, I again remind myself first and foremost, you have a golden treasure, which is Imam Hussain. If you give a Rolex to a baby, the baby doesn't know what it is. He'll put it in its mouth. Give him the keys to your Lamborghini. He'll start playing with it, sticking it in its ear. But you know the value. You take it away from it. Not because you hate the kid. No, the kid doesn't understand the value of what you've given it. We have Hussain. Use Hussain in its right way. Make yourself Hussaini, and inshallah you have felicitation in this world and the hereafter. I finish with 3 examples of people in the past who've done this and what they received. The first is an example in the time of Imam al-Hadi alayhi salam. A man came to the 10th Imam and said, I am going to Karbala. Imam said, pray for me there as well. He said, Imam, you are the Imam of the time. Why? How can I pray for you? You should pray for me. Imam said, no. When you go to the grave of Imam Hussain, there's a special ha'ir. There's a special blessing around that dome. You don't know the blessing around that dome. A ha'ir, now if you go back 1,000 years, there was no golden structure over the grave. It was just a normal grave. So why is Imam Naqi saying ha'ir? There's a special dome. That means it's not just a physical dome, there's a spiritual dome in Karbala. Sometimes when you go on Ashura, Arba'in, 15 Sha'ban, it's packed inside. You can't go underneath the dome. The dome is not that. There's a spiritual dome. The haram of Imam Hussain itself is a dome. This mu'min was clever. He said, but Imam Naqi, you are the hujjah of the time. There's a ha'ir around you. There's a special protection around you. You pray for me. He said the ha'ir of Imam Hussain is different from our ha'ir. There's a specialty there. Any legitimate dua you do will never be rejected under the dome of Imam Hussain. They say, in fact, on the Day of Judgment, a very famous scholar in the city of Qum, Musa Shubair Zanjani, he says, I came across Surah Zumar, verse number 71, where it says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. On Judgment Day, the kafirin will be dragged into the hellfire. That makes sense, he said. I turn to verse number 73, chapter 39, verse 73. It says, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. But there will be the mu'mineen, let's say, the believers, and they're going to be dragged into heaven. Aghay Zanjani says, this doesn't make sense. Initially, I was thinking, how can someone be dragged into heaven? Normally, if you don't like going to the library and it's exam season, your mum or your friend, they drag you to the library because you don't want to be there. Who doesn't want to go to heaven? He said, until I came across a hadith in which it states, and he made this ayah clearer for me. It states, on Judgment Day, some of the mu'mineen will be told, go to Jannah. They'll say, Allah, not like this. We want to see the face of Imam Hussain first. So Allah subhanahu wa ta'ala will order the angels to bring a shabi of the face of Imam Hussain. When they look at the beauty of Imam Hussain, his essence, they'll be so mesmerized by looking at Imam Hussain, they'll forget about going to Jannah. And so those angels will come and drag them eventually to go to heaven. Hussain is coming, but you go first. Those mu'mineen will say, no, our Jannah is in front of us. Therefore, connect with Imam Hussain and see where it takes you. Final example. A man by the name of Abdullah al-Kufi. He says, I came to Kufa. He went on a travel expedition. Came to Kufa, and I saw it was like a wasteland. No one's there. Where's everyone gone? He said, I came to my house. I thought a plague had come. 3 years ago we had COVID. When lockdown happened, no one was outside. Lockdown showed us a lot about ourselves. You saw clips of people fighting over toilet rolls. Normal atta and all these flour bags, £6, £7. People were extortioning prices. Go to the supermarket, it's now £25, £35. That shows you we're in a modern country, modern Europe. But what's the point of having modernity in the buildings when our nafs is not modern? You have a PhD in engineering. Where's the PhD in your akhlaq? PhD in your consideration? As a side note here, in Imam Sadiq's time, there was another vaba, a plague that came. Imam Sadiq came to his house, he saw in the storeroom, there were bags of flour, sugar. Imam Sadiq asked his servant, what are these doing here? They said, I've stored it for you. This vaba has come, we don't know what will happen. Imam Sadiq said, there are poor people on the streets dying. I want you to take all of these sugar bags, these flour bags, and give it out to the people.
In COVID, we saw the opposite. One family taking 20 bags of rice, fighting over toilet rolls, I mentioned. Abdullah al-Kufi says, I went home and I saw there's no one there. Has a plague come? Has a wabah come in Kufa? I don't know about. He said, I came to my daughter. She said, no, there's a revolutionary who's come to Karbala. All of the people of Kufa have gone to kill him. Father, you also go. He said, I got my sword, I got my battle gear. As I was leaving, she said to me, Father, you know when you have Male Ghanimat after the war, there's swords, shields, stuff on the floor? Bring me back an Aqiq ring. He said, okay. He left. He said, I arrived in Karbala on Ashura. I saw the man who I later known. I asked them, who is this man? They said, it is Imam al-Hussain. He said, I didn't know much about Imam al-Hussain, so I took out my sword. I made the niyyah of killing him. Abdullah al-Kufi says, I wanted to kill Imam Hussain. He said, as I came closer to him, he had his back to me. I tried to sneak up on him. He said, Abdullah, come closer. He said, when he said my name, how does he know I'm coming behind him? Abdullah, come closer. I came closer. I dropped my sword. I was shaking. He took off his Aqiq ring and said, this is for your daughter. And tell her, I'm not a revolutionary. I am the grandson of the Holy Prophet. How did the Imam know he was behind him? He came with the niyyah of killing the Imam. See how merciful Imam Hussain was? If there's good in you, you will always be attracted to Imam Hussain. That's the litmus test. Abdullah said, when I heard this, I said, Ya Ibn Rasulullah, forgive me. I took out my sword and I began defending Imam Hussain. He said, as I was defending Imam Hussain said, Abdullah, you can go back to Kufa. I said, why? He said, just go back to Kufa. You've come from Kufa. In a few days' time, my sisters will be coming to Kufa as well. If you have some maknas, some chadars, when they go past your house, give them some of these chadars. In his final moments, who's Imam Hussain thinking of? His sisters. Nafi bin Halal says, on the night of Ashura, I saw Imam Hussain leave the Khaymagaz. I followed him. This is, we think after Ashura it was finished. After Ashura, every day was Ashura for Imam Sajjad or Bibi Zainab. When Imam Sajjad came back to Medina, they said, what was the most difficult time? Did you mention the killing of Ali Akbar, Abbas, Ali Asghar? Imam Hussain? He said, Ash-Sham, Ash-Sham, Ash-Sham. What I saw in Sham would have killed a normal person. They say when the Qafla was leaving, as I mentioned, Nafi bin Halal says, Imam Hussain was seen in the middle of the night picking up something from the floor. I followed him. I said, Imam, in the middle of the night, why are you picking these things up from the floor? You could have been killed. Imam said, Nafi, I am picking up the thorns and the broken pieces of wood so that tomorrow on Ashura, when my sisters and my children are running through the tents, I don't want their feet to be injured. Do you know what Imam Hussain was really trying to say? When the likes of Shimr is running after my Sakina, Ibn Sanan is running after Zainab, when the likes of Kholi is chasing my sister Kulthum, I won't be there to protect their cheeks or their backs, but I'm there to protect their feet at least. They say when this Qafla was leaving Karbala, all of the camels were set. Shimr came and said, should we mount the Bibis onto the camels? Lady Zainab came and said, Shimr, we are from the Banu Hashim. No man will touch us. I will mount all of the Bibis. Bibi Zainab helped Bibi Rabab mount a camel. She helped Kulthum, Bibi Farba. Then it was no one but Zainab. She stood there and she would have cried, Oh Abbas, Oh Qasim, Oh Hussain, Oh Ali Akbar. When I was leaving Medina, you all helped me mount my camel. Now is there no one to help me? Lady Zainab mounted herself. They could have made them gone around the bodies, but they said no, we're going to go to Kufa through these bodies. As they were going through the bodies of the Shuhada, the Bibis would throw themselves onto the bodies of their loved ones until they reached Kufa. But they say on a day like this, on the 12th of Muharram, Imam Sajjad came back. Through the power of Imamah, he came back to help them bury the Shuhada. For 3 days, the bodies of Imam Hussain and his companions and his family lay there with no coffin, simmering in their own blood. Imam Sajjad comes back, he finds the Banu Asad.
They're confused. They don't know which body goes where. Some bodies have no heads, others have no arms, others have no feet. Some have their fingers missing. Who do we bury where? Imam Sajjad came back. He said, "Oh Banu Asad, I will help you. Make one grave for the shuhada. Bury all the shuhada in one grave. Make a separate grave for Habib ibn Mazahir. He has a close status in the eyes of the Ahlul Bayt." Then he said, "Banu Asad, move back. I am now going to bury my father. Only an Imam can bury a Ma'soom Imam." After a few moments, Imam Sajjad said, "Can you give me a prayer mat?" They said, "Why?" He said, "There are so many pieces of my father Hussain. I have to use a prayer mat to collect all of the pieces." Just like how Imam Hussain picked up the pieces of Qasim in his abba, Imam Sajjad is picking up the pieces of Imam Hussain into the prayer mat. Now you know, normally when you bury someone, someone stands outside of the grave, someone stands inside to collect the body. Imam Sajjad is standing there, he is crying until two hands of Rasulullah came out. "Oh Sajjad, give me back my Hussain." My heart says Imam Sajjad would have cried, "Ya Rasulullah, this is not the same Hussain you left in Medina. The one in Medina didn't have his finger missing. His body wasn't trampled by the horses. Ya Rasulullah, his head is in the bazaars of Kufa. I will bring it back after." As Imam Sajjad had turned away, he buried his father. He heard a cry, "Oh Sajjad, what about my baby Ali Asghar? Place Ali Asghar on my chest." I leave you with these words. Imam Sajjad had buried everyone. Then the Banu Asad said, "There's a body by the Furat, which is also cut into many pieces. We raise the right side, the left side crumbles. We pick up from the left side, the right side crumbles. Who is this man?" Imam Sajjad said, "That man is my uncle Abbas. I will bury him myself." I leave you with this. In the time of Sayyid Mahdi Bahrul Ulum, the workers, the construction workers went to the Sardab of the grave of Hazrat Abbas. They came to Sayyid Mahdi, they said, "We have a question, O Sayyid." He said, "What is it?" They said, "You recite, Hazrat Abbas was so tall, when he would sit on his horse, his feet would touch the ground. We've been to the Sardab, we've seen his grave. It's like a little baby has been buried. Why is this?" Sayyid Mahdi began crying. He said, "Imagine how many times they cut the body of Abbas with their swords, that today it's like a baby is buried. Imagine how many times they cut the body of Abbas with their swords, that it's like a baby is buried." Allah la'natullahi al-qawmi zalimeen. Saya'lamu allazina zalamu ayyamun kalabi yanqalibun. We ask Allah subhanahu wa ta'ala, by the right of Imam Hussain and his family, to accept our humble offering, to forgive us of our sins, to accept all of the efforts of everyone here over the past 12 nights, and to allow us to be with Imam Hussain fi dunya wa fil qabr wa fil akhirah. For the love of Imam Hussain, can we recite aloud salawat? माशाल्लाह इंतहाई हसन अंदाज से पूरा अशरा माह मुहर्रम के अंदर जो है वो अपनी ड्यूटी दी है। अल्लाह ताला की ज़ात आपको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और दीन आले मोहम्मद की इसी तरह से खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। किबला ने जो अशरा पढ़ा और अभी भाई दुरियाब ने भी कोलैबोरेट किया, उसमें 3 चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि ये तकरीबन आखिरी टाइम है, आखिरी मजलिस है इमाम हुसैन की जो है वो सोयम की। उसके बाद एक गैप आ जाएगा और मेरी आपसे गुजारिश है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे और दूसरे लोगों को यहाँ पे काम करते हुए। मेरी आप लोगों से एक ख़ास गुजारिश है इस अशरे के टेक अवे के तौर के ऊपर, और वो ये है कि जब आप यहाँ से चले जाएं, आज शाम को आप चले जाएंगे, ये मजलिस मुकम्मल हो जाएगी, आप चले जाएंगे, किबला अपने सफ़र के ऊपर चले जाएंगे। अल्लाह ताला उनका सफ़र मुबारक करे और जिधर जिधर उन्होंने ड्यूटी देनी है वो इसी तरह से देते रहें। उनका भी साया हम सब के सरों के ऊपर सलामत रखे, तमाम उलमाए हक़ का साया जो है वो हमारे सरों के ऊपर सलामत रखे। और जो भी हमारे मुज्तहिदीन हैं ईरान के अंदर, इराक़ के अंदर, सीरिया के अंदर, लुबनान के अंदर और जहाँ जहाँ पे भी हैं, उनके साथ हमें उसी तरीके से मिलाए रखे जिस तरीके से जो विलायत फ़क़ीह है उसको अल्लाह ताला की ज़ात इमाम ज़माना प्रोटेक्शन अता फ़रमाए, अपने ख़ास जो है वो करम फ़रमाएँ उनके ऊपर, इनका जो है वो उम्र दराज फ़रमाएँ। जो चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि अब जब आप यहाँ से चले जाएंगे
تو آلریڈی اس مجلس کے اندر ابھی 3 دن ہوئے ہیں. جو آپ نے چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جب عشرہ شروع ہوا تھا تو ہم لوگ پہلی محرم کو سارے اکٹھے ہوئے تھے تمام مومنین. تو آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا کہ جو بی بی پاک ہیں زینب سلام اللہ علیہ وسلم، بی بی پاک سکینہ اور جو سارا اہل بیت کا قافلہ وہ رجب میں ایکچولی انہوں نے مدینہ کو چھوڑا تھا اور اس کے بعد وہ مکہ گئے. اور جب ہم عید کی جو ہے وہ خوشیوں کے اندر مصروف تھے اور اسی ٹائم کے اوپر حضرت مسلم بن عقیل جو کہ سفیر امام حسین ہے تقریباً اسی ٹائم کے اوپر ان کی شہادت ہوئی تھی جو ہے کوفے کے اندر. تو ذرا دیکھیں ہمیں اپنی لائف کے اوپر، اپنے کنڈکٹ کے اوپر، اپنے بیہیویئر کے اوپر، اپنے ایکٹ کے اوپر بڑی خاص قسم کی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس چیز کو کے ساتھ اپنا احتساب کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ہمارے دل کے اندر محبت تو امام حسین کی ہے لیکن امام ہمارا پھر شاید امام حسین نہیں ہے، کیونکہ ہم ان کا جو کنڈکٹ ہے اس کو نہیں فالو کر رہے، ان کی تعلیمات کو فالو نہیں کر رہے. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے، میں ایک ایگزامپل کے طور کے اوپر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، قبلہ یہ کر چکے ہیں، میں اسے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ کربلا کے اندر عاشورہ کے دن آپ کو 2 لڑائیاں نظر آتی ہیں، دو کیفیتیں نظر آتی ہیں ایک لڑائی کے اندر جو کہ حق اور باطل کے درمیان تھی. ایک طرف آپ کو وہ لوگ نظر آتے ہیں جو کہ حق کے اوپر تھے اور وہ رات جو کہ شب عاشور جس کو ہم کہتے ہیں وہ رات تھی، اور اس رات کے اندر امام کا چراغ بجھا دینا اور چراغ بجھا کے سب کو کہنا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. اور اس کے باوجود سب لوگوں نے جو خطبے دیے ہیں، اگر آپ کو کسی وقت ان پرٹیکولر یوتھ کو کسی وقت ٹائم ملے تو ان کو ضرور دیکھیں کہ ان امام حسین کے صحابہ نے کیا کہا ہے ان کو ان خطبوں کے اندر، اور کس طریقے سے ان کو یعنی ان کا اور زیادہ اعتماد جو ہے وہ بڑھایا ہے امام حسین کا ایون. تو پھر بیبیاں بھی وہاں پہ موجود تھیں، یہ سارا آپ کے سامنے ہے. تو یہ ان کی تیاری تھی اور انہوں نے اپنا سفر رات کا طے کیا. اس کے بعد عاشور کا دن آیا اور سب نے اپنی شہادتیں جو ہے وہ پیش کیں. آپ کو ایک تیاری لڑائی سے پہلے کی یہ رات کی نظر آتی ہے جس کو ہم شب عاشور کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے، آپ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، سارا یہ بڑا کوالیفائڈ مجمع یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اور اس کے اندر کہتے ہیں کہ خیام امام حسین سے اس طرح سے جیسے شہد کی مکھیاں چھتے کے اوپر بیٹھتی ہیں قرآن پڑھنے کی اور تاکیبات کی آواز آتی تھی. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ توحید کا علم سر بلند کرنے کے لیے گئے تھے، اور جو ہمارے اصول دین ہیں اور جو ہمارے فروع دین ہیں وہ نہ ہوتے اگر سید الشہداء کی شہادت نہ ہوتی. تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک طرف یہ تیاری تھی اور دوسری طرف کیا تیاری تھی، دوسری طرف بھی یہ بڑا سوچنے کا، اپنا احتساب کرنے کے لیے، اپنے کنڈکٹ کے اوپر نظر ڈالنے کے لیے، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. کربلا ایک فکر کا نام ہے بیسیکلی. دوسری طرف کیا تھا، دوسری طرف بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، دوسری طرف بھی جو ہے وہ اذان اور نماز پڑھنے والے تھے، لیکن وہ اپنے وقت کے امام کو پہچاننے کے اندر کمپلیٹلی ناکام رہے. اور ادھر کیا تھا کہ صبح ہوگی، کچھ عرصے کی زیادہ سے زیادہ فیو آورز کی لڑائی ہوگی، ہم اس میں فتح یاب ہو جائیں گے. یہ 2 اینگل ہے یا 2 زاویے ہیں. اس کے اندر ایک تیسرا زاویہ بھی ہے اور ایک یونیک زاویہ ہے، وہ حضرت حور علیہ السلام کی جو واقعہ ہے وہ ہے. وہ اپنے آپ کے ساتھ اب ایک تیسری تیاری ہو رہی تھی وہاں پہ، وہ اپنے نفس کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، اپنے نفس کے ساتھ جنگ کر رہے تھے. اور ایک جگہ کے اوپر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، اور وہ اگر آپ ان کی بھی ہسٹری پڑھیں، اور آپ کو پڑھنی چاہیے، ان ڈگنیٹیز کی ہسٹری پڑھنی چاہیے، امام حسین سے اوپر جا کے بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے. جو حضرت حور ہیں وہ کوفے کے ایک رئیس سپہ سالار کوفے کے اندر وہ تھے، اور ان کا لشکر بھی آپ جانتے ہیں، ان کا خاندان بھی ساتھ تھا. تو وہ صبح عاشور جس وقت اپنے خیمے کے باہر پریڈ کر رہے تھے اور ایک ایسے اپنے نفس کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے، اور آخر کار انہوں نے اپنے جو دنیاوی خواہشات تھیں ان کا خاتمہ کر دیا. خاتمہ کرنے کے بعد جس وقت وہ امام علیہ السلام کے خدمت میں تشریف لے کے آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں. اس معافی کا جواب امام علیہ السلام نے کیا دیا؟ امام نے اس معافی کا جواب اس طرح سے دیا، پوائنٹ کلام کیا کہ ان کو کہا کہ خور آپ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آزاد ہیں، اور دوسری چیز یہ کی کہ آپ کو میرے اللہ نے بھی معاف کیا، میں نے بھی معاف کیا. تو امیجیٹلی یہی بی بی پاک سیدہ زینب سلام اللہ کا جو پیغام بھیجا گیا حور کو کہ بھائی
آپ کو ہم نے بھی معاف کیا، اور آپ ذرا ان کا مقام دیکھیں، اور وہ شہیدوں میں پہلے شہید ہیں، اور انہوں نے اپنے بیٹے کی بھی شہادت دی، اور جب بیٹے کی شہادت دی تو اس شہادت کے اوپر سب سے پہلے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تشریف لے کے آئے، اور جس وقت اور یہ کہتے رہے کہ آپ نہ جائیں، یہ میرا بیٹا ہے، ہم غلام ہیں آپ کے، لیکن آئے اس وجہ سے کہ تاکہ جوان بیٹے کی لاش کو اٹھانے کے لیے باپ نہ جائے، اور آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں کہ حضرت علی اکبر کی لاش کو اٹھانے کے لیے سید الشہداء کو خود جانا پڑا۔ ذرا دیکھیں یہ کون ہستیاں ہیں، یہ کیا سبق دے کے جا رہی ہیں، اور ان سے ہم نے کیا سیکھنا ہے۔ ایک لاسٹ چیز جو میں یہ الیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں، جو بچوں کی جہاں تک تعلق ہے، یا جو ینگسٹر یہاں پہ بیٹھے ہیں، حضرت علی اصغر کی شہادت کے علاوہ ایک اور بی بی ہیں، جب سید الشہداء تیار ہوئے، ذوالجناح تیار ہوا، تمام بیبیاں ان کے ارد گرد اکٹھی ہوئیں اور ان کو آخری سلام دیا، تو جب ذوالجناح چلنے لگا تو ذوالجناح چلتا نہیں تھا۔ یہ سکہ مقتل کے واقعات میں سے میں یہ سمری آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو جب دیکھا تو گھوڑے کے قدموں میں ایک چھوٹی بچی بیٹھی ہوئی تھی جو کہ گھوڑے کو چلنے نہیں دے رہی تھی، اور پھر سید الشہداء گھوڑے سے نیچے اترے، اس بچی کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور اس کو بتایا کہ میں اب جا رہا ہوں، میں اب واپس نہیں آؤں گا۔ اس کے بعد جب سید الشہداء باہر آئے، چلنا شروع کیا، اس کے بعد ایک بی بی ایسی ہیں جس نے سارا دن حضرت علی اکبر کو جو پالا تھا اس کی قربانی دی، اپنے بچوں کی قربانی دی، اپنی نسل کی قربانی دی، حضرت عباس کے بچوں کی قربانی دی، حضرت علی اصغر کی قربانی دی، اور اس کس کے اوپر؟ فاطمہ کے لال کے اوپر۔ اور جب فاطمہ کے لال نے چلنا شروع کیا تو بار بار بی بی زینب ان کو کہتی تھی جب آپ مقتل میں جا رہے ہیں تو ایک دفعہ اپنا منہ تو واپس پیچھے کر کے مجھے دکھاتے جائیں۔ یعنی حضرت امام حسین جب مقتل میں جا رہے تھے تو اس بی بی کے اوپر وہ تکلیف اور وہ مشقت آئی، تو ان کی جو بھی تکلیف ہے، جب امام گئے، آپ نوحہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، جو لوگ زیارت کے اوپر گئے ہیں، اس بی بی نے 70 قدم سے، یعنی 70 قدم کا مطلب ایک شارٹ ڈسٹنس سے، سید الشہداء کے گلے کو خنجر سے ان کی شہادت ہوتی ہوئی دیکھی۔ تو اس بی بی کا آپ عظمت کا اندازہ لگائیں۔ اور اس کے بعد جب امام کی شہادت ہو گئی، شام آئی، شام غریبہ آئی، تو بی بی پھر میدان کے اندر آئیں، اس چیز کو خدا کی ذات کو گواہ بنانے کے لیے ایک پتھروں کے ڈھیر کے اندر سے آواز یہ لگائی کہ اے امام حسین آپ کہاں ہیں؟ تو پتھروں کے ڈھیر کے اندر سے ایک جیسے مکسچر یا کلچر ہوتا ہے، جیسے کیونکہ گھوڑے دوڑ چکے تھے اس وقت تک، اور لاش جیسے کیما اس طرح سے بن چکی تھی، تو ایک جگہ سے آواز آئی کہ میری بہن میں یہاں پہ ہوں۔ تو امام کی وہ جو کلچر تھا وہ لے کے بی بی نے خدا تعالیٰ کے آگے بلند کیا اور بتایا کہ اے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ گواہ رہنا کہ ہم نے آپ کے دین کو بچانے کے لیے کس قسم کی قربانیاں دی ہیں۔ تو مومنین یہ وہ لیسن ہے جو کہ ہم نے یہاں سے لرن کرنے ہیں اور اس در سے سیکھنے ہیں۔ اگر ہم اپنے کنڈکٹ کے اوپر اس طریقے سے توجہ نہیں کریں گے، یہاں سے فکر نہیں لے کے جائیں گے، یہاں سے سیکھیں گے نہیں، تو پھر اس میں کوئی فرق نہیں۔ کہ یہ بالکل درست بات ہے کہ کوفے میں رہنے والے لوگ جب جو کوئی بھی امام کے پاس آتا تھا تو امام اسے پوچھتے تھے مجھے کوفے کے حالات بتائیں، تو وہ کہتے تھے کوفے کے شیعہ کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلوار آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر آپ جینوئنلی اپنے آپ کو کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں ائمہ علیہ السلام کی سیرت کے اوپر، ائمہ علیہ السلام کی فطرت کے اوپر، تو آپ کو جو ہمارے اصول اور فروع ہیں ان کی احتیاط کرنی پڑے گی اور اس کے ساتھ ویسا ایگزیمپلری کنڈکٹ اختیار کرنا پڑے گا۔ اور حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب، اور حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب، اور قرآن اگر حسین تو تفسیر ہے زینب، اور حفظ اما کی دین پہ زنجیر ہے زینب، اور بعد از حسین نانا کی سفیر ہے زینب، اور بے تیغ لڑکے عباس علمدار بن گئی، اور لہجے میں آج حیدر کرار بن گئی۔ حجت الاسلام والمسلمین اصغر یزدانی صاحب اور محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بهم من خلق احد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانظر الی طعامک. درود پڑھیے گا بابا زبلان. دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی بحق محمد و آل محمد تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرما. اس کی دامیں درمیں سخنے قدمیں ہر قسم کی مدد کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. عزاداری سید الشہداء جو ہم نے یہ پورا عشرہ کی الہی اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجالس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. شکر گزار ہوں آپ تمام احباب کا. آپ نے تعاون فرمایا اور میں اپنی بساط بر ٹوٹے پھوٹے الفاظ مسلسل آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا رہا. آج کی آخری ہماری اس عشرے کی مجلس ہے اور عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کائنات میں جتنے بھی جاندار ہیں ان کا ایک بچپنا ہوتا ہے. جتنے بھی جاندار ہیں ان کا ایک بچپنا ہوتا ہے. وہ مختلف جانداروں کے اعتبار سے یعنی حیوانات کے اعتبار سے وہ بچپنے کا وقت جو ہے وہ مختلف ہے. کسی کا بچپنا چھوٹا ہے کسی کا بچپنا بڑا ہے. حیثیت طالب علم میں نے جو محسوس کیا سب سے چھوٹا بچپنا سب سے کم بچپنا مچھلی کے بچے کا ہوتا ہے. مچھلی کے بچے کا وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت وہ اپنی زندگی کا آغاز کر دیتا ہے انفرادی طور پہ. مثلاً بھینس کے بچے کا بچپنا جب وہ ماں کا محتاج رہتا ہے وہ 2-4 مہینے 6 مہینے. بکری کے بچے کا بچپنا. سب سے زیادہ اگر کسی کا بچپنا ہے تو وہ انسان کے بچے کا بچپنا. سب سے زیادہ 9 سال تک بچی
اور 15 سال تک بچہ. اور میں عرض کروں، میں نے بچپنے کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ انسان کے بچے کے بچپنے پہ شریعت کا کوئی قانون بھی نافذ نہیں ہوتا. شریعت کا کوئی قانون نافذ نہیں ہوتا. جب تک بالغ نہیں ہو جاتا اس وقت تک شریعت کا کوئی قانون اس پہ نافذ نہیں. جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کے بچے کا بچپنا زیادہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جتنا انسان کا بچہ محتاج تربیت ہے اتنا کوئی اور محتاج تربیت نہیں. جتنا انسان کا بچہ محتاج تربیت ہے اتنا کوئی اور محتاج تربیت نہیں. اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو حدیث پیغمبر ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کے گھر میں بھی ہو وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. جن کے گھر میں وہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ یہودی ہوں تو بالغ ہونے تک اس بچے کو یہودی سمجھا جائے گا. اور اگر نصرانی کے گھر میں ہے تو بالغ ہونے تک اس بچے کو عیسائی سمجھا جائے گا. اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس بچے کو بالغ ہونے تک مسلمان سمجھا جائے گا. بالغ ہو کر اپنے مذہب کا اظہار کرے تو وہ پھر اس کا اپنا مذہب ہے. جب تک بالغ نہیں ہوتا جو اس کا مربی ہے اسی کا مذہب اس کا مذہب ہوتا ہے. پتہ نہیں آپ نے توجہ فرمائی ہے یا نہیں. جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ جب تک بچہ بالغ ہو کر اپنے مذہب کا اظہار نہ کرے اس بچے کا اپنا مذہب کوئی نہیں، اپنے مربی والا مذہب ہے. اگر یہ پکی بات ہے اور یقیناً پکی ہے تو پھر سوچ کے ابو طالب کو کافر کہنا چاہیے. بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی. پھر سوچ کے ابو طالب کو کافر کہنا چاہیے اس لیے کہ ابو طالب ایسے مربی کو کہتے ہیں جو ایک زانو پہ پالے تو مصطفیٰ بنتا ہے، دوسرے زانو پہ پالے تو مرتضیٰ بنتا ہے. میں طالب علم ہوں، تقریباً سن 80 سے جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں اور پڑھا رہا ہوں اور مسلسل یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. میں اگر کسی طالب علم کو ایک آیت پڑھا دوں اور وہ آیت میرا شاگرد آگے پڑھائے اور جب وہ پڑھے تو ان کو ثواب علیحدہ ملے گا اور مجھے ثواب علیحدہ ملے گا. اور قیامت تک جتنے شاگرد در شاگرد چلتے جائیں گے ان کا ثواب ان کو علیحدہ ملے گا اور مجھے علیحدہ ملے گا. اب گھبرا نہ جائیے گا، ثواب دینے والے کے ہاں ثواب کی کمی نہیں. وہ ان کو بھی دے سکتا ہے ہمیں بھی دے سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ میں اگر کسی کو ایک سورہ پڑھا دیتا ہوں اور قیامت تک کے میرے شاگردوں کے پڑھنے کا ثواب مجھے ملے گا. اب عظمت ابو طالب کو دیکھو کہ جب تک مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی تبلیغ کا اثر رہے گا ابو طالب کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. بڑی نوازش آپ کی. میں نے ایک بات عرض کرنا ہے، یہ تمہید کے طور پہ بات عرض کر رہا ہوں. یہ بچہ جو ہوتا ہے نا، مثلا یہ ہمارے بچے چل رہے ہیں، بچہ جب ایک سال تک بچہ جب وہ روتا ہے نا تو معصوم فرماتے ہیں اس کو جھڑکا نہ کرو. 1 سال تک بچہ جب روتا ہے تو اس کو جھڑکا نہ کرو، اس کو ڈانٹا نہ کرو.
3 हिस्से करें उसके 1 साल के। पहले 4 महीने मासूम फरमाते हैं जब वो रोता है तो रोता नहीं, इकरार तौहीद कर रहा होता है। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। और दूसरे 4 महीने वो रोता नहीं बल्कि इकरार रिसालत कर रहा होता है। और साल के आखिरी 4 महीने जब वो रोता है तो रोता नहीं, अपने वालिदैन के लिए दुआ कर रहा होता है। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। अर्ज़ करूँ मैं आपकी खिदमत में, क्यों? इसलिए कि यह जुमला बड़ा आम और आपने हज़ारों मरतबा सुना। जब बच्चा आता है तो आते ही रोता है। जब पैदा होता है तो पैदा होते ही रोता है। अगर वो ना रोए तो घर वाले रोते हैं। अगर वो ना रोए तो घर वाले रोते हैं। यानी जब वो रोता है तो ये समझते हैं जिंदा है। इसका मतलब ये हुआ कि रोना जिंदगी की दलील है। रोने वाले मुर्दा नहीं होते बल्कि जिंदा हुआ करते हैं। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। बड़ा आम सा जुमला मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। अच्छा, वो जब रोता है आते ही तो उसकी वजह क्या है? मासूम फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि जब वो इस दुनिया पे पहला कदम रखता है ना तो रो के अपना रिस्क तलब कर रहा होता है। उसे पता है मैं इस दुनिया में आया हूं तो मेरा रिस्क भी आया है। और आते ही रो के अपने रिस्क को तलब करना दर हकीकत राज़िक का एतराफ़ होता है। और जब दूसरे 4 महीने होते हैं और वो रोता है तो अपनी माँ को ये नहीं जानता ये मेरी माँ है, अपने बाप को ये नहीं जानता कि ये मेरा बाप है, लेकिन रोता है क्यों? इसलिए कि उसे पता है कि मेरा रिस्क इनके वसीले से मिलेगा। इसका मतलब यह है कि दूसरे 4 महीने वो वसीले का इकरार करता है और वसीले के इकरार ही को दर हकीकत नबुव्वत का इकरार कहा जाता है। और आखिरी 4 महीने वो माँ को भी पहचानना शुरू कर देता है कि मेरी माँ है, बाप को भी पहचानना शुरू कर देता है कि मेरा बाप है। अब जो रोता है ना, रोता अपने रिस्क के लिए है। गोया ये रिस्क के लिए रो के दर हकीकत अल्लाह से दुआ करता है, ऐ अल्लाह मेरी माँ को भी महफूज रखना, मेरे बाप को भी महफूज रखना, ताकि इनके ज़रिए से मुझे रिस्क मिलता रहे। बड़ी आपकी मेहरबानी, बड़ी नवाज़िश। ये बात थोड़ी सी आज एक और रुख पे चली गई। ये इंसान जो है, उलमा फरमाते हैं ये एक मजबूत कला है और इस पे जिल्द की दीवार है। इस जिल्द की दीवार के नीचे 2 चीजें हैं, एक जिस्म, एक वो जो कहा था ना वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मैंने उसमें रूह फूंका है। एक जिस्म है, एक रूह है। जिस्म भी बाहर से ग़ज़ा लेता है, रूह भी बाहर से ग़ज़ा लेता है। बड़ी तवज्जो आपकी। जिस्म ग़ज़ा लेता है नाक और मुंह के ज़रिए। जो बंदा मुंह के ज़रिए खाता है उसके असरात भी जिस्म पे, जो सूंघता है उसके असरात भी जिस्म पे। और 2 ज़रियों से रूह बाहर से ग़ज़ा लेता है, एक आँख, एक कान। बड़ी तवज्जो है आप साहबान की, आप लुत्फ़ फरमाएंगे। जो सुनता है उसके असरात भी रूह पे मुरत्तब होते हैं, जो देखता है उसके असरात भी रूह पे मुरत्तब होते हैं। बड़ी तवज्जो आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। जो सुनता है, अब मैं मेरे हम एज जो यहाँ मौजूद हैं और ख़ास तौर पे जिन्होंने पाकिस्तान में कुछ अरसा ज़िंदगी बचपन की गुजारी है, वो इस बात को जानते हैं कि हमारे यहाँ उस वक्त तो जब मैं पैदा हुआ तो मेरे गांव में तो बिजली भी नहीं थी। होता क्या था, दिए जलाए जाते थे और रात को हमारी माएँ दूध रख देती थी। कुछ दूध तो मतलब उसे जाग लगा दी जाती थी सुबह मक्खन निकालने के लिए और लस्सी बनाने के लिए। कुछ दूध जो है उसको अलहदा कर लेती थी कि इस दूध को रात को जब बच्चा रोएगा तो मैं इस दूध को पिला लूंगी। और जब बच्चा रात को उठता था
تو کسی چیز سے, کسی کاغذ سے کوئی اور چیز چھوٹی موٹی مل گئی تو اس سے تھوڑا سا گرم کر کے وہ بچے کو وہ دودھ جو ہے وہ دے دیتی تھی. اب ماں رات کو اٹھی, کیا دیکھا کہ اس دودھ میں کیڑا پڑ گیا ہے. اب بچہ رو رہا ہے کہ مجھے دودھ دو, لیکن وہ کیڑے کو دیکھ کے اب وہ دودھ اپنے بچے کو نہیں دے رہی. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی, آپ نے لطف فرما لیا. وہ دودھ اپنے ساری رات روتا رہے, بہانے بنائے گی اور چیزیں دے گی, دودھ نہیں دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس دودھ سے میرے بچے کا جسم بیمار ہو جائے گا. معصوم فرماتے ہیں جسم کی غذا کا تو بڑا خیال رکھتے ہو, لیکن روح کی غذا کے بارے میں کبھی غور ہی نہیں کیا. ہمارے بچے دیکھ کیا رہے ہیں, ہمارے بچے سن کیا رہے ہیں, اس کے بارے میں ہماری کوئی فکر نہیں. آپ بازار میں جاتے ہیں, فروٹ بڑا سستا مل جاتا ہے, لیکن تھوڑا سا گلا ہے, تھوڑا سا سڑا ہوا ہے, بڑا سستا مل جاتا ہے, آپ کیوں نہیں لے کے آتے؟ کہا نہیں, میرا بچہ بیمار ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ گڑا سڑا فروٹ آپ اپنے بچے کو نہیں دیتے, کہیں اس کا جسم بیمار نہ ہو جائے. اور جو روح کو بیمار کرنے والی چیزیں ہیں, باپ بھی ساتھ بیٹھ کے دیکھتا ہے, ماں بھی ساتھ بیٹھ کے دیکھتی ہے, اور کہتے ہیں ہمارے بچے خراب ہو گئے. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی, آپ نے لطف نہیں فرمایا جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک جملہ کہا جاتا ہے, وہ آپ کو پتا ہے, موسیقی روح کی غذا ہے. یہ بڑا معروف جملہ ہے, بڑا عام سا ہے, سارے بندے مانتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. معروف کر دیا گیا اس جملے کو. چلیے وہ بحث علیحدہ ہے, لیکن یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ موسیقی کا اثر روح پہ مرتب ہوتا ہے. یہ اچھا اثر مرتب ہوتا ہے یا برا, یہ بات کی بات ہے, لیکن مرتب تو ہوتا ہے نا. لو ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. مولا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, بڑے قید آپ سنتے رہتے ہیں, علماء و ذاکرین بیان کرتے رہتے ہیں. قید خانے اس وقت کچھ اس طرح سے نہیں ہوتے تھے. کسی بندے کے ذمے کر دیا جاتا تھا قیدی کو کہ تم نے اسے رکھنا ہے, جہاں بھی رکھو, اور ہدایات دے دی جاتی تھی کہ اس طرح سے رکھنا ہے. تنگ کیا جاتا تھا مولا موسیٰ کاظم کو, لیکن مولا کی عبادت دیکھ کے جو نگران ہوتا تھا وہ بھی موالی ہو جاتا تھا, وہ بھی موالی ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ ایک جو نگران تھا, جو جس کی ذمہ داری تھی مولا کی نگرانی کرنا, وہ دیکھ کے کہتا مولا آپ کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, مہربانی فرمائیے آپ میرے گھر چلے چلیے. جب حاکم پوچھے گا میں دے دوں گا, لیکن آپ کو اذیت ہوتی ہے اس قید خانے میں, آپ میرے گھر تشریف لے چلیے. معصوم دیکھ کے فرماتے ہیں تیری مہربانی مجھے اسی قید خانے میں رہنے دے, مجھے اسی قید خانے میں رہنے دے. وہ کہتا ہے نہیں مولا آپ ضرور. مولا فرماتے ہیں میں تیری جنت کا ضامن ہوں, مجھے یہیں پہ رہنے دے, میں تیری جنت کا ضامن ہوں, مجھے یہیں پہ رہنے دے. وہ کہتا نہیں, ضد کرتا ہے. ذرا زیادہ اصرار کیا نا, یہ بات مسئلے کی ہے, آپ کے ذہن میں ہوگی کہ مومن کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہوتا ہے. اگر کوئی مومن دعوت دے نا تو اس کی دعوت کو قبول کرنا واجب. حتیٰ یہ شرعی مسئلہ ہے, آپ نے مستحب روزہ رکھا ہے اور ایک مومن آپ کو ایک کھجور پیش کرتا ہے, معصوم فرماتے ہیں روزہ کھول دو, روزے کا بھی ثواب ملے گا, دعوت کا ثواب بھی ملے گا. یہ باتیں بعض اوقات بندہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتا, یہ انتہائی اہم اور ضروری باتیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بندے کا مہمان نواز ہونا بھی بڑی بات ہے. سارے بندے مہمان نواز نہیں ہوتے, یہ عادت ڈالنی چاہیے اپنے آپ کو مہمان نوازی کی, مہمان نوازی کی عادت ڈالنی چاہیے. یہ آسان کام نہیں ہے.
بہت بڑے مہمان نواز تھے حضرت ابراہیم. کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھایا کرتے تھے. جب کھانا پکتا تھا انتظار کرتے تھے, اور اگر کوئی نہیں ملتا تھا تو گلی سے کسی کو پکڑ کے ساتھ بٹھا لیتے تھے. بڑی مہربانی آپ کی. ایک دن دو بندوں نے سوچا ابراہیم نے ہمارے خداؤں کی بڑی توہین کی ہے, اسے ہم نے قتل کرنا ہے. وہ چلتے چلتے حضرت ابراہیم کے پاس ہی آ گئے. کہتے ہیں ابراہیم کا پتہ بتا سکتے ہو؟ کہا ہاں بتا سکتا ہوں, بس ایک کام کرو میں تمہیں ابراہیم بتا دوں گا. کہا کام کیا ہے؟ کہا میں کھانا کھانے لگا ہوں, میرے ساتھ کھانا کھاؤ. بڑی نوازش آپ کی, بڑی مہربانی آپ کی. میں کھانا کھانے لگا ہوں, میرے ساتھ کھانا کھاؤ. انہوں نے کہا چلو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. انہوں نے کھانا کھایا. جب کھانا کھا لیا نا, کہا اب بتاؤ ابراہیم کہاں ہے, ہم نے اس کو قتل کرنا ہے. کہا میں ابراہیم. کہا بڑا ظلم کیا ہے, ہم تو قتل کرنے کے لیے آئے تھے اور تم نے کھانا کھلا دیا, اب تم نے احسان کیا ہے. یہ بھی بڑے بندوں کی بات ہوتی ہے کہ کسی کا احسان یاد رکھے. یہ بھی ہر بندے کی عادت ہے. بڑی نوازش آپ کی. ایک مرتبہ کہا تو نے احسان کر دیا ہے, اب تمہیں قتل کیسے کریں؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, تو تم پہ میرا احسان کھانا ہے نا, بس ایسا کرو کہ ایک کام تم کر دو, میرا احسان اتر جائے گا, بعد میں قتل کر لینا. کہا وہ کیا ہے؟ کہا پتہ نہیں کتنے بت ہیں جن کو تم پوجتے ہو, ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو, ایک خدا میرا بھی ہے, ایک مرتبہ سجدہ اس کے سامنے کرو. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی. ایک مرتبہ سجدہ اس کے سامنے کرو, پھر مجھے قتل کر دینا. انہوں نے کہا یہ تو کوئی کام نہیں ہے, سجدہ ہی کرنا, جب اتنوں کا کرتے ہیں تو تیرے کو بھی ایک کو کر لیتے ہیں. انہوں نے سر سجدے میں رکھا. حضرت ابراہیم نے دستے دعا بلند کی, اللہ اللہ سروں کو جھکانا میرا کام تھا, اب دلوں کو جھکانا تیرا کام ہے. بڑی میں نے سر تو جھکا دیے ہیں. اب اتنے بڑے مہمان نواز تھے حضرت ابراہیم. ایک دن کہتے ہیں مالک میں چاہتا ہوں تیری ساری مخلوق کا ایک مرتبہ میزبان بنوں. اللہ اکبر. یہ پرانے زمانے میں عربی زبان میں جب کسی کی تعریف کرنا ہوتی تھی تو ایک لفظ استعمال ہوتا تھا کثیر الرماد. کثیر الرماد یعنی جس کے گھر میں چولہا جلنے کے بعد وہ کیا ہوتی ہے جی؟ راکھ. جس کے گھر سے ہر روز راکھ زیادہ نکلے نا, اس بندے کو سخی سمجھا جاتا تھا, اس بندے کو بڑا سمجھا جاتا تھا کہ یہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. اسی لیے تو اس کے گھر سے راکھ اتنی زیادہ نکلتی ہے نا. بہت بڑی خواہش تھی حضرت ابراہیم کی, تیری ساری مخلوق کا ایک دن میں میزبان بننا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا ابراہیم تیری خواہش اچھی ہے لیکن تیرے بس کی بات نہیں. بڑی توجہ آپ صاحبان کی. تیری خواہش اچھی ہے لیکن تیرے بس کی بات نہیں. چل تیری اچھی خواہش ہے نا, اچھی خواہشیں بندے کے دل میں پیدا ہوں, پورا کرنے والا میں ہوں. اس کا مطلب یہ کہ اچھی خواہشیں پیدا کرنی چاہیے, جب پورا اس نے کرنا ہے ہمیں ڈر کیا ہے. بڑی توجہ آپ صاحبان کی, بڑی مہربانی آپ کی. اچھی خواہش ہے تیری, چلو تو باہر نکل اور صحرا میں جا, اور صحرا میں جا کے ایک مٹھی ریت اٹھا, اس کو ہوا میں پھینک. حضرت ابراہیم اٹھے گئے, ریت کی مٹھی اٹھائی, اس کو ہوا میں پھینکا. اللہ نے حکم دیا ہوا کو کہ اس ریت کے ذروں کو پوری کائنات میں پھیلا دو. جہاں جہاں وہ ریت کے ذرے گرے وہاں وہاں اللہ نے نمک پیدا کر دیا, اور پھر کہا ابراہیم جو جب تک نمک کھاتا رہے گا تیرے دسترخوان کا وہ مہمان قرار پائے گا. بڑی نوازش آپ کی, بڑی مہربانی آپ کی. بات لمبی نہ ہو جائے, میں اس کو قریب لے کے آؤں. ہم جسم کی غذا کے بارے میں جو ہے وہ تو فکر مند ہیں, روح کے بارے میں نہیں. مولا نے کہا مجھے جب اس دعوت دی نا تو آخر مولا نے قبول کر لی. مولا نے دعوت قبول کر لی, اس کے گھر چلے گئے, مومن کے گھر چلے گئے, وہ خدمت کرتا رہا. تیسرے دن مولا نے کہا
کہ مجھے اسی قید خانے میں واپس لے چلو۔ اس نے کہا مولا کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی کمی ہے؟ کہا نہیں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں کہ میں تیری جنت کا ضامن ہوں، تجھ سے کوئی نقص نہیں ہوا، کوئی کمی نہیں ہوئی، بس ایک بات ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا تیرے پڑوس میں ایک گانے والی رہتی ہے، وہ رات کو ریہرسل کرتی ہے، جب وہ ریہرسل کرتی ہے تو میرا روح پریشان رہتا ہے۔ اس قید خانے میں میرا جسم اذیت میں تھا، تیرے گھر میں میری روح اذیت میں ہے، میں چاہتا ہوں جسم اذیت میں رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میری روح اذیت میں نہیں رہنی چاہیے۔ ہم جسم کے بارے میں سوچتے ہیں، روح کے بارے میں نہیں سوچتے۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت فرماتے ہیں مولا بہترین کھانا پکاؤ، اور بہترین کھانا پکا کے جب مہمان آ جائے رات کے اندھیرے میں تو کھانے لگے نا، چن دو کھانا، سارا دسترخوان پہ لگ گیا، اب وہ کھانا چاہتا ہے تو آپ لائٹ بند کر دیں۔ جب آپ لائٹ بند کریں گے تو وہ چیخے گا کہ میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، آپ نے لائٹ کیوں بند کر دی؟ بھائی کھانا تو تمہارے سامنے ہے، کھاؤ۔ وہ دیکھ کے کہے گا نہیں، میں کھانا چاہتا ہوں مگر دیکھ کے کھانا چاہتا ہوں، دیکھ کے کھانا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں جسم کی غذا تو بغیر دیکھے نہیں کھاتے، اور روح کی غذا کے بارے میں کبھی غور ہی نہیں کیا۔ ایک جملہ آخری اور آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ سے کسی نے پوچھا، حضرت عیسیٰ سے، عیسیٰ لطف عبادت نہیں آتا، نمازیں پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا۔ آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ میں تو نماز میں جب جاتا ہوں تو سارے خیالات نماز میں ہی آ جاتے، سارا حساب و کتاب میں نماز میں ہی کرتا ہوں۔ آپ تو نیک لوگ ہیں، آپ تو بڑے خلوص کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہوں گے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ لطف عبادت کیوں نہیں آتا؟ تو حضرت عیسیٰ نے جو جواب دیا وہی جواب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں بہترین کھانا پکاؤ، پکا کے 2 بندے کھانے والے لے کے آؤ، ایک جو تندرست ہو، ایک جس کو تازہ بخار ہوا ہو، دونوں کو وہ ایک ہی کھانا کھلاؤ۔ تندرست کھائے گا تو اسے مزہ آئے گا، اور جسے بخار تازہ ہوا تھا وہی وہ کھانا کھائے گا نا تو اسے وہ کھانا مزیدار نہیں لگے گا۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں جس کا جسم بیمار ہو اس کو کھانے کا مزہ نہیں آتا، جس کا روح بیمار ہو اس کو عبادت کا مزہ نہیں آتا۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے توجہ فرما لی۔ روح آزاد ہوں تو بندہ حسین کا ساتھ دیتا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور جن کے روح بیمار تھے وہ دنیا کی طلب میں حسین کے مد مقابل آ گئے۔ اور پورا عشرہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں رہا، بس آج اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کے واقعے میں ایک مظلومہ ہے جو ماں کی گود سے نکلی تو بابا کے سینے پہ آئی۔ اجرکم اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ ماں کی گود سے نکلی تو بابا کے سینے پہ آئی، اور بابا کے سینے سے اتری تو کربلا کی تپتی ریت پہ گئی، اور تپتی ریت سے اٹھی نہیں بلکہ اٹھائی گئی، اور جب اٹھائی گئی ہے تو بے پلانہ اونٹ کی کوہان پہ گئی۔ سیدو غیر سیدو عزادارو، بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، چند جلے ہوئے خیموں کی طرف چند بے پلانہ اونٹ آئے، اور جب وہ اونٹ آئے ہیں تو ایک مرتبہ زہرا زادیاں سوار ہو گئیں، جیسے سوار ہو گئی۔ کارواں تھوڑی دور آگے گیا تھا کہ شمر بے غیرت قریب آیا، آ کے کہتا ہے میں نے سنا ہے اس کارواں میں ایک بچی ہے جس سے حسین بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ مومن ہیں نا، آپ کے دل میں خیال آیا ہوگا
کہ یہ کوئی نرمی کرنا چاہتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم عسکری صاحب کہتے ہیں، بے غیرت دیکھ کے کہتا ہے ہر کوئی دو دو ہو کے سوار ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اس بچی سے حسین کو محبت تھی، اسے تنہا سوار ہونا پڑے۔ سید و غیر سید و عزادارو، بے پلانہ اونٹ، 4 سالہ بچی جب سوار کیا گیا نا، چند قدم آگے گئی تھی کہ مخدومہ سکینہ اونٹ کی کوہان سے نیچے آ گئی۔ معافی چاہتا ہوں، روایت کے لفظ نہ ہوتے کبھی نہ پڑھتا۔ شمر بے غیرت دوبارہ آیا ہے، آ کے اس نے جناب سکینہ کو اونٹ کی کوہان پہ کچھ اس طرح سے سوار کیا کہ جب اگلی منزل پہ اتارا گیا، سکینہ کا کرتا بھی سرخ ہو چکا تھا، اونٹ کی کوہان بھی سرخ ہو چکی تھی۔ اجرکم اللہ۔ چلتے چلتے یہ کارواں پہنچا ہے کوفہ کے بازار میں، اور جب کوفہ کے بازار میں پہنچا ہے، گرمی عین شدت کی تھی، دوپہر کا وقت تھا، بدماشوں کی بھیڑ تھی۔ یہاں پہ جب پہنچے تو ایک اونٹ تھا جس پہ ایک مخدومہ زینب تھی، جھولی میں جناب سکینہ تھی۔ قافلے کو روک دیا گیا کیونکہ بے غیرت کا دربار ابھی سجا نہیں تھا۔ قافلہ جب بڑی دیر تک رکا رہا نا، ایک مرتبہ مخدومہ سکینہ نے پھوپھی کی طرف دیکھا اور دیکھ کے سر کو جھکا لیا۔ عزادارو، سر کا جھکانا تھا۔ مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں، بیٹی کچھ کہنا چاہتی تھی تو کہو۔ کہا پھوپھی اماں کیا کہوں، آپ مجبور ہیں۔ کہا بیٹی کہو، ہو سکتا ہے تیری خواہش پوری ہو جائے۔ عزادارو، یہ جملہ کہنا تھا۔ مخدومہ سکینہ دیکھ کے کہتی ہیں، پھوپھی اماں اگر پوچھنا چاہتی ہو، اس گرمی میں تھوڑا سا پانی چاہیے۔ عزادارو، پانی کا نام آنا تھا۔ ساقی کوثر کی بیٹی کا سر جھک گیا، پانی نہیں ملا۔ عزادارو، جب پانی نہیں نہ ملا، چھت پہ ایک عورت دیکھ رہی تھی، بچی نے پانی مانگا ہے، بڑی پانی دے نہیں سکی، وہ بھاگ کے گئی، پانی کا ایک جام لے کے آ گئی، اور جام لے کے مخدومہ زینب کو دیکھ کے کہتی ہے، قیدن اس بچی کو کہو کہ پانی پی لے۔ عزادارو، مخدومہ نے پانی لیا، جناب سکینہ کو پانی دیا۔ جناب سکینہ پانی پینا چاہتی تھی کہ وہ چھت والی عورت دیکھ کے کہتی ہے، قیدن جب یہ بچی پانی پی لینا تو اسے کہنا میرے لیے 2 دعائیں کرے، اس لیے کہ میں نے سنا ہے یتیموں کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ یتیموں کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ عزادارو، یہ جملہ سننا تھا۔ جناب زینب نے جلدی سے جناب سکینہ کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا، بیٹی لاجپال کی بیٹی ہے، پانی بعد میں پینا، پہلے اس عورت کے لیے دعا کر۔ جب کہا نا اس کے لیے دعا کر، مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے، عورت بتا تیری پہلی دعا کیا ہے؟ وہ دیکھ کے کہتی ہے، قیدن اس بچی کو کہو کہ یہ دعا کرے جیسے یہ یتیم ہوئی ہے میری اولاد یتیم نہ ہو۔ عزادارو، میں کہا کرتا ہوں، مخدومہ نے وہ دامن پھیلایا جو کربلا میں جل گیا تھا، اور جلے ہوئے دامن کو پھیلا کے کہا، الہی میری یتیمی کا واسطہ اس عورت کی اولاد یتیم نہ ہو۔ عزادارو، مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں، تیری دوسری دعا کیا ہے؟ یہ دیکھ کے کہتی ہے، قیدن اس بچی کو کہو کہ یہ دعا کرے، الہی مجھے ایک مرتبہ مدینے جانا نصیب ہو۔ عزادارو، مدینے کا نام آنا تھا۔ جو مخدومہ پلٹ پلٹ کے بچی کی طرف دیکھ رہی تھی نا، اب نہیں بچی کی طرف دیکھا بلکہ اس عورت کی طرف دیکھ کے مخدومہ کہتی ہیں، تو مدینے کیوں جائے گی؟ مدینے میں تیرا کون رہتا ہے؟ یہ دیکھ کے کہتی ہے، قیدن تجھے پتہ نہیں، مدینے میرے مرشد رہتے ہیں، مدینے میں میرے مرشد رہتے ہیں۔ عزادارو، یہ جملہ کہنا تھا۔ مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں، سچ بتا، تو نے مرشدوں کو ملنے جانا ہے یا مرشد زادی کو ملنے جانا ہے؟ عزادارو، یہ جملہ کہنا تھا۔ یہ چھت والی عورت دیکھ کے کہتی ہے، قیدن تو قیدن ہے نا، تجھے معاف کرتی ہوں، تجھے معاف کرتی ہوں، ورنہ جس کو میں نے ملنے جانا ہے نا، میں اس کا نام اس بازار میں نہیں لے سکتی، وہ اتنی معظمہ ہے کہ میں اس کا نام اس بازار میں نہیں لے سکتی۔ عزادارو، یہ جملہ کہنا تھا۔ مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے، ام حبیبہ قرآن پڑھتی رہی، پہچانا نہیں؟
कुरान पढ़ती रही, पहचाना नहीं। अब जो पहचान गई ना, यही ज़ैनब है। सर पीट के देख के कहती है, मखदूमा अगर आप ज़ैनब हैं तो जिस पे मान किया करती थी वो अब्बास का। मात में हुसैन, मात में हुसैन। या हुसैन 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 या हुसैन। करबल चो पिया लिखदा हुण वक्त रहा कोई नहीं, बेआ क्या मैं लिखा करबल चो पिया लिखदा हुण वक्त रहा कोई नहीं, बेआ क्या मैं लिखा करबल चो पिया लिखदा हुण वक्त रहा कोई नहीं, बेआ क्या मैं लिखा कर। बोले साहब लोग लिखदा हुण वक्त रहा कोई नहीं, बेआ क्या मैं लिखा करबल सब मिल के बोले। हुण वक्त रहा कोई नहीं, बेआ क्या मैं लिखा करबल चो पिया लिखदा हुण वक्त रहा कोई नहीं, बेआ क्या मैं लिखा करबल चो पिया लिखदा हुण वक्त रहा कोई नहीं, बेआ क्या मैं लिखा। बोले सब लोग। हुण वक्त रहा कोई नहीं, बेआ क्या मैं लिखा करबल चो पिया लिखदा हुण वक्त रहा कोई नहीं, बेआ क्या मैं लिखा। कासिम दा जो नहीं लिखिया हुकुम बनरा बना बैठा, कासिम दा जो नहीं लिखिया हुकुम बनरा बना बैठा, ओंदे सिर सजा बैठा ओंदे सगन मना बैठा, ओंदे सिर सजा बैठा ओंदे सगन मना बैठा, तेरी भैन दे हत्थां ते हुण रंगे ही ना कोई नहीं, बेआ क्या मैं लिखा करबल चो पिया लिखदा हुण वक्त रहा कोई नहीं, बेआ क्या मैं लिखा करबल चो पिया लिखदा। सब बोलो जी। क्या मैं लिखा करबल चो पिया लिखदा हुण वक्त रहा कोई नहीं, बेआ क्या मैं लिखा। लग नजर गई उजड़ी तेरे यूसुफ सानी को, लग नजर गई उजड़ी तेरे यूसुफ सानी को, उम्मत ने रज लुटिया अकबर दी जवानी को, उम्मत ने रज लुटिया अकबर दी जवानी को, अकबर दी शादी दी होई रस्म अदा कोई नहीं, बेआ क्या मैं लिखा करबल चो पिया लिखदा हुण वक्त रहा कोई नहीं, बेआ क्या मैं लिखा करबल चो पिया लिखदा हुण वक्त रहा कोई नहीं, बेआ क्या मैं लिखा करबल चो पिया लिखदा हुण वक्त रहा कोई नहीं। आदमियों आखिरी पुरसा दे ले। पिया लिखदा हुण वक्त रहा कोई नहीं, बेआ क्या मैं लिखा। मैं जवान मुआ बैठा मैं नादान मरा बैठा, मैं जवान कोहा बैठा मैं नादान मरा बैठा,
حبیب تے خاصت جے مہمان مرا بیٹھا حبیب تے خاصت جے مہمان مرا بیٹھا انج خون دے وچ تارے ہاں سجدے دی وجہ کوئی نہیں او بے کیا میں لکھا انج بل تو پیا لکھدا ہن وقت رہیا کوئی نہیں او بے کیا میں لکھا ہر بل تو پہ مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین وہ عبد بیمار تھا عبد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا شفیع المذنبین السلام علیکہ یا رحمت للعالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ محمد السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکہ یا جمیع انصارک و مستشہدین مات خصوصا مولا ابی الفضل العباس علیہ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا معیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکہ یا شمس الشموس السلام علیکہ یا ایھا المدفون بالارض توس السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ محمد السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان السلام علیکہ کامل کفر و طغیان السلام علیکہ یا دافع ظلم والعدوان اجل اللہ تعالی فرجات وسہل اللہ تعالی مخرج ظہورک وجعلناک من اوانک و انصارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد مومنین ایک دفعہ مل کے سارے دعا پلیز مانگ لیں آخری ٹائم ہے پھر قبول کرے اللہ تعالیٰ کی ذات اے رب جہاں پائنتن پاک کے خالق اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے اور بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کم سن کو ملے ولولائے اون و محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے مولا تجھے بیماری عابد کی قسم ہے بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے اور جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر اور جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے اور مفلس پہ زر و لال و جواہر کی ہو بارش مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے اور غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے نعرہ حیدری